ہم محرم کے مہینے کو صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہی زیادہ عقیدت دیتے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لوگوں کو بھی اس کا رکھنے کا حکم دیا۔ تو جب ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں تم لوگوں کی نسبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن پھر 2 ہجری کو یعنی ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ آپشنل رہ گیا، یعنی نفلی روزہ رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا صحابہ کو حکم دیا، تو کچھ سالوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن کو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آنر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم ایک دن اور اس کے ساتھ ملائیں گے، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اگر یہ روزہ رکھا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ یعنی اگر آپ نمازیں چھوڑتے ہیں، فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور دوسرے محرمات جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور وہ ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے، تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس میں صغیرہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہم ڈیلی لائف میں نہ چاہتے ہوئے کر جاتے ہیں تو ان کی جو ہے ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اور محرم کے دن رمضان کے بعد روزہ رکھنے میں زیادہ افضل ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان دنوں میں روزے رکھتے تھے، اور ان روزوں کی فضیلت جو ہے وہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد بہت زیادہ، یعنی نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے 9 10 یا 10 11 کا روزہ لازمی رکھیں، یا اگر آپ 10 کا بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت حسین کی شہادت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی غم اور دکھ والا واقعہ ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ حضرت حسین کی بھی سنت یہی تھی کہ وہ کربلا کے میدان میں روزے کے ساتھ تھے، تو ہمیں اس دن حضرت حسین کی عقیدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم نیازیں اور دالیں اور سبیلیں پانی کی لگا کے لوگوں کو کھلائیں، کیونکہ وہ دن 10 محرم کا دن کھلانے کا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا ہے۔ تو روزہ رکھیں، حضرت حسین کی سنت بھی زندہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کریں، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار ان کی پیروی کر کے کریں۔ یہ جو ہم نے عجیب سی رسومات، یہ رونا، آہوزاری، مجالس، جلوس، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، جو پرائمری چیز ہے وہ ہے سنت اور ان کے نقش قدم کو فالو کرنا۔ تو حضرت حسین کی پیروی کریں، جو ان کو زیادہ عقیدت دیتے ہیں وہ ان کی پیروی کریں، اور ایونچولی حضرت حسین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرتے تھے، تو ہمیں جو دین ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس میں بدعات کو جو ہے وہ انوینٹ کریں اور نئے نئے طریقے دین میں ایڈ کریں۔